رائٹ جی. سو ایوری ون, میرا نام ہے عبد المالک. عبد کا مطلب ہے بندہ, الکا کو کہتے ہیں مالک اللہ ہیں. سو میں اللہ کا بندہ ہوں. سو نام کے ساتھ خاص کھیلی لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ خاص کھیلی. خاص کا مطلب ہے اسپیشل, کھیلی کا مطلب ہے پلیئر. سو اللہ کا بندہ ہوں, خاص کھیلنے والا ہوں. سو نام میں رکھا ہوا ہے. سو ابھی جو آپ کے ساتھ میں اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. سو میری اسٹوری جو ہے محبت کی ہے, لو کی ہے. اوکے, اس کے بعد جو ٹاپک ملا ہے اس ٹاپک میں بات کیا کرنی ہے, وہ بات کرنی ہے پیشن پہ. کس پہ؟ پیشن. سو فار می جو پیشن ہے, وہ پیشن کیا ہے؟ پیشن ہے عشق. جب آپ کو کسی چیز کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے تب آپ پیشنٹ ہوتے ہیں. آپ اپنا کام کر رہے ہیں, سامنے آگ لگی ہوئی ہے, آگ کی تپش محسوس نہ ہو. یا اس کے بعد پینٹر ہیں, پینٹنگ کرتے ہیں, بندہ آپ کے پاس آئے کہ سر کھانا کھا لیں, آپ اس کو کہیں بعد میں. پھر بندہ آپ کے پاس آئے کہ سر کھانا کھا لیں, آپ کہیں یار ابھی تو آئے تھے, اور وہ آپ کو جواب دے میں ایک دن پہلے آیا تھا. پیشن کیا ہے؟ جب آپ پیشنٹ ہوتے ہیں, جب آپ عشق میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے ٹائم اینڈ اسٹیٹ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. نہ آپ کو وقت کا پتہ چلتا ہے, نہ آپ کو اسٹیٹ کا پتہ چلتا ہے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. جب کسی پسندیدہ شخص کے ساتھ فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا جی, کیسے ایک گھنٹہ منٹوں کی طرح گزر جاتا ہے. یس نو؟ یا اس کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بوائز کڑھائی شڑائی کھا رہے ہیں, چائے شائے پی رہے ہیں, کیسے گھنٹے گزر جاتے ہیں, کالز آ رہی ہوتی ہیں, آپ جو ہے نا مست ملنگ بنے ہوئے ہوتے ہیں. یس نو؟ یا اب پھر کبھی کبھار اللہ نہ کرے آپ پہ کوئی ڈانٹ آ جائے, اماں ابا ڈانٹ رہے ہیں, وہ 15 منٹ کیسے لگتے ہیں؟ گھنٹوں جیسے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ پیشنٹ نہیں ہوتے. سو ٹائم ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں اسٹیٹ پہ, کہ اسٹیٹ کیا بنتی ہے. آپ میں سے لیلا مجنو کا قصہ کتنے لوگوں نے سنا ہوا ہے؟ پڑھا ہوا ہے؟ چلیں نائس, میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. سو تاریخ کے اندر 2 قصے آتے ہیں لیلا مجنو کے, اینڈ دیز آر دی اسٹوریز آف پیشن. پہلا قصہ یہ آتا ہے کہ لیلا جو ہے رنگ کی سانولی تھی. کیا تھی؟ تو اس زمانے میں بھی لوگ جو ہے مجنو کو کہتے تھے کالی ہے, کیا نظر آتا ہے, جیسے آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے. ویسے آج کے زمانے میں آپ کو کالا دکھایا جاتا ہے. کالا کیا دکھایا جائے گا؟ یار تو گاؤں سے ہے. کالا یہ دکھایا جائے گا تجھے انگریزی نہیں آتی. کالا یہ دکھایا جائے گا تو غریب ہے. کالا یہ دکھایا جائے گا تو عورت ہے. کالا یہ دکھایا جائے گا تو چھوٹا ہے. کالا یہ دکھایا جائے گا کہ تیرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. یس نو؟ کالا دکھایا جاتا ہے. تو کاروبار نہیں کر سکتا, کالا. سو کالا دکھاتے ہیں. سو اس میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, کہتے ہیں کہ لوگ آکھیاں مجنے کو کہ تیری لیلا رنگ دی کالی ہے. اب لوگ آئے مجنو کو کہہ رہے ہیں کالی ہے, کیا نظر آتا ہے. تو اس پہ مجنا جواب دیتا لوگوں کو. اب جب آپ عشق میں ہوتے ہیں آپ نے جواب تو دینا ہوتا ہے, ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ جواب نہ دیں. کہتا ہے تینوں اکھ نہیں دیکھن والی. سو سب سے پہلے ان کی دلیل کو رد کرتا ہے, کہتا ہے بیٹا تیرے پاس تو وہ آنکھ ہی نہیں ہے جو میں دیکھ سکتا ہوں, تم تھوڑی دیکھ سکتے ہو. اور اس کے بعد اپنی دلیل دیتا ہے, اور دلیل میں کہتا ہے چٹے ورق قرآن دے اتے سیاہی رنگ دی کالی ہے. سو جو تہمت تھی, ویکنس تھی, اس نے اسی کو اسٹرینتھ بنا دیا. جب آپ عشق میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی ویکنس کو اپنی اسٹرینتھ بناتے ہیں. کیا ایوری بڈی ہیز اے اسٹوری. پھر تاریخ کے اندر ایک اور قصہ آتا ہے کہ لیلا اور مجنو کی آپس میں کبھی شادی نہیں ہو پائی. یا جب شادی نہیں ہو پائی تو لیلا کی کسی اور کے ساتھ شادی ہو گئی, تو مجنو پاگل ہو گیا, تبھی اس کو مجنو کہتے ہیں. اور ریگستان میں رہتے تھے, بھاگتا ہوا جا رہا ہے, بھاگتا ہوا جا رہا ہے, بھاگتا ہوا جا رہا ہے. تو ایک شخص تھا نماز پڑھ رہا تھا, وہ اٹھتا ہے کہتا ہے اوے پاگل, اس نے اس کا راستہ کاٹ دیا. تو اس کو کہتا ہے اوے پاگل تجھے نظر نہیں آ رہا یہاں پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. یا نماز سے اٹھ کے کہتا ہے. تو مجنو اس کو جواب دیتا ہے کہ میں تو ایک انسان کی محبت میں اتنا گم تھا کہ مجھے تو نہ دکھا, تو کس بشر کی محبت میں گم تھا کہ تجھے میں دکھ گیا. سو عشق از آل اباؤٹ گیونگ یور 100%. 100%. کیا آپ اپنی زندگی میں اپنا 100% لگا رہے ہیں؟ یس نو؟ یا ویری امپورٹنٹ. سو میں نے ینگ لیڈرز کانفرنس 2007 میں کی ہے. 2007 یا المنائے. سو 2007 یہ جو اسٹیج ہے, یہ جو کانفرنس ہے, یہ کانفرنس جو ہے زندگی بدلتی ہے. کیا بدلتی ہے؟
زندگی بدلتی ہے. سو میری اس کانفرنس نے بہت بار زندگی بدلی ہے. سو 2007 کی کہانی, میرا تعلق خیرپور میرٹھ سے ہے. میں بھی ٹرین میں بیٹھ کے جو ہے ینگ لیڈرز کانفرنس میں پہنچا تھا. ہماری وائل سی کہاں پہ ہو رہی تھی؟ پی سی لاہور. جیسے ہی میں پی سی لاہور کے اندر انٹر ہوا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میری زندگی چینج ہو گئی. کیونکہ گاؤں کے لحاظ سے تو وی ور چیمپئنس, یس نو. اب جب یہاں پہ پہنچے تو آل دیٹ ڈائیورسٹی, بیوٹیفل پیپل, مطلب آپ تو پریشان ہو گئے. میرا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جیسے آپ لوگوں کو کلر ملا ہوا ہے, مجھے بھی ٹی شرٹ ملی, لیکن میرے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں ان کو یہ بتا پاؤں. انہوں نے مجھے ایکسٹرا لارج دے دی تھی. ابھی بھی آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں میں کیسا ہوں. اس زمانے میں کتنا برا لگ رہا ہوں گا ایکسٹرا لارج پہنتے ہوئے, یا سو بہرحال سو نو کانفیڈنس. میرے وائل سی کے 5 دن کیسے تھے؟ 5 دن, 5 کے 5 دن, اس میں کسی کے ساتھ بات تک نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے شرم آتی تھی. میں پہلی بار چھری کانٹے کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں, مجھے کھانا کھانے نہیں آتا تھا. سو میں کیا کرتا تھا؟ ہائی ٹی کا ویٹ کرتا تھا, سموسے پکوڑے تب کھاتا تھا. سو آئی واز آن ڈائٹ. مجھے چھینک آتی تھی تو میں واش روم بھاگتا تھا. صبح 7:30 بجے سب سے پہلا بندہ ہوتا تھا, ناشتہ کرنا ہوتا تھا. اس وقت اور کوئی نہیں ہوتا تھا تو میں اکیلے کر لیتا تھا. یو گاٹ مائی پوائنٹ. سو دیٹ ہیپن ٹو می. یا اب ینگ لیڈرز کانفرنس, یہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے. 300 بچے آئے ہوئے ہیں, ہارڈلی میں کوئی 5-6 بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر پایا ہوں. آخری یہ 5واں دن جو آپ کا چل رہا ہے. یا سو اس وقت ایک اسپیکر تھے, ہی واز گورا اسپیکر, ہز نیم واز باب, اینڈ اس کے پیچھے کچھ لگتا تھا, مجھے ابھی وہ یاد نہیں آ رہا, بٹ آئی ریمبر باب نام تھا. سو باب نے وہاں پہ ایک بہت پیاری بات کی, اور وہ بات کیا کی؟ وہ کہتا ہے جب آپ اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر کرتے ہو, آپ انفیریورٹی میں جاتے ہو, آپ کمپلیکس میں جاتے ہو. تو آپ نے اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ڈفرینسز ڈھونڈنے. اب یہ 5واں دن ہے, میں نے جو ہے ڈفرینسز ڈھونڈنا شروع کیے کہ یار یہ بندہ اتنا کانفیڈنس ہے تو کیا کرتا ہے, میں نہیں کرتا. اینڈ میں نے اپنی پوری ڈائری جو آپ کے پاس ہے اس کو بھر دیا. واپس گیا اپنے شہر میں, کام شام کیا, محنت کی. ٹھیک 3 سال بعد, کتنے سال بعد؟ 3 سال بعد 2010 میں نے اسی کانفرنس کو آ کے لیڈ کیا ایز چیمپئن. ٹھیک ہے, دیٹ ہیپنڈ فار می. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آف کورس اتنا تو رکنا نہیں ہے, خیرپور سے یہاں پہ آ گئے, بہت ساری چیزیں ہو گئی, زندگی بدل گئی. پھر میں نے اسٹارٹ کیا اسکول آف لیڈرشپ فاؤنڈیشن. کس نیت سے اسٹارٹ کیا؟ اس نیت سے اسٹارٹ کیا کہ یہ جو نوجوان ہے, میں اس زمانے میں بھی یہ باتیں کرتا تھا کہ میں نے پرائیویٹ گورنمنٹ بنانی ہے. آپ نے ریاست پہ بڑی باتیں کی ہیں آج پہ. سو بہرحال میں نے فاؤنڈیشن بنائی, اور فاؤنڈیشن کی کہانی نہیں بتاتا, میں آپ کو صرف ینگ لیڈرز کانفرنس بتا رہا ہوں. پہلا دن آپ کا کیا تھا؟ خود ہی. یس نو, ہمارا بھی خود ہی تھا, سیلف تھا. اب سیلف پہ ہماری لرننگز کیا تھی؟ ہماری لرننگز یہ تھی کہ جب آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں, تو آپ کو اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ اینی بڈی فرام یو؟ آئی لو یو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ آئی لو یو. کیا بولا جاتا ہے محبت کا اظہار کرنے کے لیے؟ آئی لو یو. اب آپ دیکھیں, آئی لو یو میں بھی پہلے کیا آتا ہے؟ آئے آتا ہے. تو جب تک آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے, کسی اور سے کھا محبت کرو گے؟ امپورٹنٹ. یا اگر تالی بجا رہے ہیں اچھی بجائیں, صحیح ہے, ورنہ نہ بجائیں. ٹھیک ہے, ویری نائس. کب اس دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ پرسن کون ہے؟ وہ میں خود ہوں. مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی نہیں ہے. میں اپنے دماغ میں ایک بہت بڑی یونیورس ہوں. یس نو؟ کہتے ہیں آپ کا سکون تب تک کوئی برباد نہیں کر سکتا جب تک آپ اس کو اجازت نہ دیں. آپ اگلے بندے کو اجازت دیتے ہیں کہ میرا سکون برباد کر, تو وہ آپ کا سکون برباد کرتا ہے. یس نو؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون ہے؟ میں خود ہوں.
پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی خوشی آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے. یس نو؟ ابھی وہ گھر میں خوش بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہاں پہ خوشی خوشی وی آئی پی کام کر رہے ہیں. یس نو؟ کہتے ہیں ان لوگوں کو خوش رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. یو آر ریسپانسبل فار دیئر ہیپینس. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ذمہ داری لینی ہے ان کو خوش رکھنے کی. یہ کون ہے؟ ماں باپ ہیں, بھائی بہن ہیں, شادی ہو گئی ہے تو بیوی بچے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ پرسن ہے, وہ خوش ہیں تو آپ خوش ہیں. یس نو؟ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ کی زندگی میں وتھ ٹائم کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں, جن کا فون آنا, میسج آنا, آپ کو جو ہے کال کرنا, آپ کو سلام کرنا, آپ کے ساتھ چائے پہ جانا, آپ کے ساتھ ڈنر پہ جانا, بریک فاسٹ پہ جانا, مطلب وہ آپ جو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کہتے ہیں کچھ لوگ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. یس نو؟ یا آپ کے دوست ہیں یا آپ کے کزنز ہیں جن کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں. ایسے لوگ ہیں آپ کی زندگی میں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے زیادہ تنگ بھی یہی لوگ کرتے ہیں. یس نو؟ کہتے ہیں ان کو خوش رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو لرن ٹو مینج دیم. ان کو آپ نے سیکھنا ہے کہ مینج کیسے کیا جاتا ہے. کیا کیسے کیا جاتا ہے؟ مینج کیسے کیا جاتا ہے. اب میں آپ سے اگر لسٹ بنواؤں تو ٹوٹل کتنے لوگ ہوں گے؟ ایک آپ خود ہیں, دوسرے پیرنٹس اینڈ جو رسپانسبلٹی ہے آپ کے اوپر, اور باقی یہ 5-10 لوگ ہوں گے جن کو آپ خوش رکھتے ہیں, امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. یس نو؟ کہتے ہیں یہی لوگ آپ کی زندگی میں میٹر کرتے ہیں, صرف یہی لوگ. باقی سارا کا سارا کراؤڈ ہے. کیا ہے؟ کراؤڈ ہے. اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے, آپ خوش ہیں نہیں ہیں خوش, کسی کو فرق نہیں پڑتا. انٹل اینڈ انلیس آپ کوئی صوفی اولیاء ہیں تو آپ کے اندر جو ہے نا ایمپتھی آ جاتی ہے, کمپیشن آ جاتا ہے, ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یا یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ سو پہلا دن آپ نے سیلف پہ گزارا, اس کے بعد دوسرا دن جو ہے آپ نے جو گزارا تھا دیٹ از می اینڈ یو. کس پہ؟ اب یہ سارے بھی تو امپورٹنٹ ہیں. یس نو؟ اس پہ قرآن کی آیت ہے, کہتے ہیں وین یو ڈو گڈ ٹو ادرس ایکچولی یو آر ڈوئنگ گڈ ٹو یور سیلف. آپ جب کسی اور کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو آپ اصل میں اپنے آپ کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. تو پلیز اوروں کے ساتھ اچھا کریں. کیا کریں؟ تالی بجا. یا سو تالیوں کے معاملے میں تھوڑے کنجوس ہیں آپ. ہاں بڑا امپورٹنٹ ہے. سو بات می اینڈ یو پہ چل رہی تھی. کس پہ چل رہی تھی؟ یہ یو بڑا امپورٹنٹ ہے. یس نو؟ آپ کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. یس نو؟ کہتے ہیں ہارورڈ کی اسٹڈی کہتی ہے 82% آف کانفلکٹس, یہ جو تنازع ہوتا ہے, مسئلے ہوتے ہیں, یہ صرف اور صرف مس کمیونیکیشن, کمیونیکیشن گیپ یا مس انفارمیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ کا میرا پرسنل مسئلہ کوئی نہیں ہے. مسئلہ کس میں آتا ہے؟ کمیونیکیشن میں آتا ہے. سو یو جینزیز, اوکے, یو نیڈ ٹو لرن کمیونیکیشن. اٹس اے اسکل. یہ کیا ہے؟ اسکل ہے. اب آپ کو ماشاء اللہ بولنے کا بڑا شوق ہے. یس نو؟ اوکے, پرنسپل آف لائف, بوائز اینڈ گرلز, جو جتنا اچھا سنتا ہے اتنا اچھا بولتا ہے, جو جتنا اچھا پڑھتا ہے اتنا اچھا لکھتا ہے. سو اگر آپ اچھا بولنا چاہتے ہیں تو آپ نے اچھا سننا ہوگا. یہ جو لسننگ ہے یہ ایک اسکل ہے, اسینشیل اسکل ہے. کیا ہے؟ اسینشیل اسکل ہے. اس کو بہت سارے لوگ اسکل نہیں مانتے. میں ایز ٹرینر, اسپیکر آپ کے دماغ میں بات ڈال سکتا ہوں. کیا کر سکتا ہوں؟ دل میں میرا رب ڈالتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سو میرا کام کیا ہے؟ صرف دماغ میں بات ڈالنا, باقی ہدایت آپ کو رب دے گا. سو میری اسٹوری کمپلیٹ ہے, میں نے سائیکل پوری کی ہے. وائل سی کا 5واں دن امپورٹنٹ دن ہوتا ہے, اس کو مت بھولیے گا پلیز. یہ 5واں دن یہ آپ کی زندگی چینج کرتا ہے. ہر 5ویں دن پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں وائل سی میں رویا ہوں. یہ باب مارلے, یہ باب جو تھا, باب نے میری زندگی چینج کی. پھر 2009 شیرین نقوی, شیرین آپا,
या शिपा। तो ये जो मैनेजमेंट वाले आपको नज़र आ रहे हैं, मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, आपका वाइफ है, यस नो। मैं यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस में वाइफ आया था उसके बाद 2009 में। तो शिरीन आपा आती हैं मेरे पास, मुझे कहती हैं मालिक तुम अप्लाई क्यों नहीं करते फॉर वाईएलसी चैम्प। सिर्फ उनका ये कहना था, क्या था ये, क्या था उनका कॉन्फिडेंस शो करना था। अब मैं खैरपुर का लड़का था, मेरी अंग्रेज़ी बुरी थी, मुझे लिखना नहीं आता था, मेरे मतलब अंग्रेज़ी में मैं उस टाइम पे बहुत कमज़ोर था। लेकिन शिरीन आपा जो है ना मुझ पे कॉन्फिडेंस शो कर रही हैं, दैट वैलिडेशन। आपको जो वैलिडेशन मिल जाए आप कर बैठते हैं ना, यस नो। सो उन्होंने, वो ज़िंदगी चेंज हो गई। मैंने वाईएलसी के लिए अप्लाई किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाईएलसी चैम्प बन गया। कैसे हो गया मैं आपको बता नहीं सकता, ये सब का सब होता है। फिर इस स्टेज पे 2012-13 3 साल के वक्फे, यहाँ पे मैं स्कूल ऑफ लीडरशिप फाउंडेशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाता हूँ। दिस स्टेज, मैं इस स्टेज की, इस कॉन्फ्रेंस की इज्जत करता हूँ, इज्जत। मेरी जो मोहब्बत है वो यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस है। मेरे लिए ये वाईएलसी का जो अब एल बना है ये लव बना है। आई एम इन लव विद वाईएलसी। उसने मेरी ज़िंदगी चेंज की है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वाईएलसी आपकी ज़िंदगी भी चेंज कर सकती है। जस्ट रिफ्लेक्ट, क्या करना है, आज जब जाएं पार्टी शार्टी करें, सारा सीन ऑन करें, ठीक है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, जाओ, लेकिन अपने साथ 5-10 मिनट ज़रूर गुजारना। या टाइम इम्पॉर्टेंट है। देखें वल अस्र, क्या है जी, वल अस्र। अब वल अस्र में क्या आता है, वल अस्र में अल्लाह तबारक व तआला वक्त की कसम उठा के इंसान को समझा रहे हैं। अमूमन इंसान किसकी कसम उठाता है, जो सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, यस नो। अब आप सोचें मेरे रब को वक्त कितना प्यारा होगा कि वक्त की कसम उठा के इंसान को समझा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वक्त को ज़ाया। ये जो, फिर आप भगवत गीता पढ़ें, उसमें भी वक्त का जिक्र है, कल युग कला इज़ टाइम। बाइबल पढ़ें, बाइबल में 40 चक्कर का जिक्र है, टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जिस उम्र में आप बैठे हुए हैं, जो आपकी एनर्जी है, इस एनर्जी को अच्छा यूटिलाइज करें। प्लीज़ बैठ मत जाएं। ये जो एज है ये एज ऑफ एक्शन है। पुराने ज़माने होते थे रोमन एंड ऑटोमन में, आपकी बॉडी देख के, आपका हुस्न देख के लोग इंस्पायर होते थे, यस नो। फिर उसके बाद क्या आया, इंटेलेक्ट आई, बंदों के दिमाग से बंदे इंस्पायर होते थे, यस नो। आज के ज़माने में आपके किरदार से इंस्पायर होते हैं लोग, आपकी रूह से इंस्पायर होते हैं। हम सबसे ज़्यादा वक्त अपनी बॉडी पे गुजार रहे हैं, दिल दिमाग। हाँ, पाकिस्तानियों के दिमाग खराब हैं। या अब मैं दिमाग पे भी बात कर सकता हूँ लेकिन मैं करूँगा नहीं, ठीक है। सो आपने मुझे फेसबुक एंड लिंक्डइन, उस पर मैं अब ज़रा थोड़ा सा एक्टिव हूँ, ठीक है। सो आप उस पर मुझे फॉलो करें। बाकी वक्त इतना था। आखिर में मैं आप लोगों को एक दुआ देना चाहूँगा। देखें मैं किरदार पे बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। मेरे लिए एवरग्रीन का एक कॉन्सेप्ट है, सदाबहार होने का। सदाबहार आप कैसे होते हैं, जब आप अपने किरदार पे काम करते हैं, अपनी कम्युनिटी पे काम करते हैं और अपने कंटेंट पे काम करते हैं। आप लोग पढ़ते नहीं हैं यार, बिल्कुल नहीं पढ़ते, तभी मसले हो गए हैं। न तो पुराने ज़माने में अल बेरूनी, बू अली सिन्हा, पता नहीं कितने कितने कारनामे अंजाम दे दिए। अब हम कुछ इन्वेंट ही नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि हम सवाल नहीं करते, हम बहुत सुपरफिशियल हो गए हैं। सो बहरहाल मैं ये रेंट नहीं करना चाहता आपके साथ, मसले बहुत हैं। सो किरदार, सो आखिर में मैं आप लोगों को दुआ ये देना चाहता हूँ, मेरा रब जो है, मेरा रब इंशाअल्लाह ताला आप सबको ऐसा किरदार दे, किरदार कि आप लोग भी रास्ते से जाएं, आपके ऊपर भी कचरा फेंका जाए, आप नाराज़ ना हो एंड बार बार उसी रास्ते से जाएं। इस जिस दिन आप उस रास्ते से गुजरें, आपके ऊपर कचरा ना फेंका जाए, आपको पता चले वो औरत बीमार है, आप उसकी इयादत करने जाएं। तो मेरा रब इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसा किरदार दे। इसी किरदार के साथ इंशाअल्लाह आप आगे बढ़ते रहें।